معزز والدین، اساتذہ کرام اور پیارے بچوں، السلام علیکم۔ کل ہم نے پڑھا تھا سبق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ آج ہم پڑھیں گے اس کی مشق، اسی سبق کی ہم کریں گے مشق۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں اپنی مشق۔ مشق میں سوال نمبر 1 ہے تفہیم۔ تفہیم میں ہم دیکھیں گے دیے ہوئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں، ٹھیک ہے؟ اس میں ہمارے پاس خاص الفاظ دیے گئے ہیں 4 اور 4 ہی ہمارے پاس خالی جگہ ہے۔ ان الفاظ کو ہم نے ان خالی جگہ میں فٹ کرنا ہے۔ یہ سبق کے مطابق الفاظ دیے جاتے ہیں اور ہماری خالی جگہ بھی سبق کے مطابق ہی ہوتی ہے۔ جیسا کہ نمبر 1 ہے، اللہ تعالیٰ کی پیاری کتاب ڈیش ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پیاری کتاب کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہمیشہ سچ ڈیش تھے، کیا کرتے تھے؟ سچ بولتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بچوں سے بہت ڈیش کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ پیار کرتے تھے۔ دال میں ہے اللہ ہم سب کو ڈیش دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو کیا دیتا ہے؟ اللہ ہم سب کو رزق دیتا ہے۔ سوال نمبر 2 میں ہے باہمی گفتگو۔ اس سبق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کن تعلیمات کے بارے میں آگاہ کیا گیا ہے؟ آپس میں گفتگو کریں۔ ہم نے آپ کو سبق میں پڑھایا، آپ کو اندازہ ہے نا کن تعلیمات کے بارے میں آگاہ کیا گیا ہے؟ تو آپ نے اس کو آپس میں گفتگو کرنی ہے اور مجھے سب نے ایک ایک کومنٹ کر کے بتانا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ باہمی گفتگو کا سوال آپ کو اس لیے دیا جاتا ہے کہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہو کہ آپ نے سبق کو کتنی دلچسپی سے پڑھا اور اس میں کیا کچھ سیکھا، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ اس کے بعد سوال نمبر 3 میں ہے لفظوں کا کھیل۔ نیچے دیے گئے الفاظ کو توڑ کر ان کے الگ الگ حروف لکھیے۔ جیسے حضرت، حضرت میں کون کون سے حروف ہیں؟ ہے، ضاد، رے، تے۔ قرآن، اس میں کون سے؟ کاف، رے، الف مدہ، نون۔ جیسا کہ گزارا، گاف، زے، الف، رے۔ گزارا نہیں، گزار، گاف، زے، الف، رے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 4 میں ہے زبان شناسی۔ زبان شناسی میں کیا ہے؟ نیچے دیے گئے ارکان ملا کر الفاظ مکمل کریں۔ کیسے؟ علیحدہ علیحدہ سے آپ کو 2 ارکان دیے گئے ہیں، ان کو ملا کر بولیں اور پڑھیں۔ پے یہ پیا، رے چھوٹیے ری، کیا بنا؟ پیاری۔ رے ورو، زے حمزہ یہ زا، کیا بنا؟ روزہ۔ میم الف نون ماں، نون الف نا، مانا۔ میم بے الف، رے کاف، مبارک۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 میں ہے پڑھنا۔ اس سبق کی عبارت کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں۔ یہ تو ہم نے آپ کو پڑھا ہی دیا ہوگا، پتہ ہے نا آپ کو؟ بالکل جی، ہم نے اس کو پڑھ لیا اور مجھے امید ہے کہ اس سبق کی عبارت کو درست تلفظ اور روانی سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگلے سوال پر چلتے ہیں۔ سوال نمبر 6، اس میں ہے تخلیقی لکھائی۔ درجہ ذیل جملوں کو خوش خط لکھیں۔ یہ ہم نے اوپر آپ کو 2 جملے دیے ہیں جن کو آپ نے نیچے نیچے لکھ کر خوش خطی کرنی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ ایک ہے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کو آپ نے خوش خط کرنا ہے۔ آخر میں آپ کو سوال نمبر 7 میں سرگرمی دی گئی ہے، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اسم گرامی میں رنگ بھرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں ہم نے آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا اسم گرامی لکھ کر دیا ہے، اس میں آپ بہت خوبصورتی سے رنگ بھریں گے۔ اس کے بعد جی سوال نمبر 8 میں آپ کو دیا گیا ہے سبق کے دوسرے پیراگراف کو دیکھ کر خوش خط لکھیں۔ اس کا دوسرا پیراگراف کون سا ہے؟ اس کا دوسرا پیراگراف شروع ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے
بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. یہاں سے لے کے اینڈ تک آپ نے اس کو خوش خط لکھنا ہے. خوش خط کہاں تک لکھا جائے گا کہ والدین کا کہاں مانا جائے. ٹھیک ہے پیارے بچوں، آپ کو سبق بہت اچھے سے سمجھ آیا. امید ہے کہ آپ کو اس کی مشق کرنے میں بھی مشکلات نہیں ہوں گی. اگر آپ کو کوئی بھی مشکل ہو تو آپ مجھے کامنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آخر میں چند ہدایت برائے اساتذہ کرام. بچوں، سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اصحابہ وسلم کے متعلق مختصراً بتایا جائے. ارکان کو ملا کر الفاظ بنانا اور ان کی ادائی سکھائی جائے. الفاظ کو توڑ کر لکھنا سکھایا جائے. سبق کی مدد سے جملے مکمل کرنا سکھائیں. جی پیارے بچوں، آج تک کا سبق ہمارا یہی مکمل ہوا. کل ملیں گے نئے سبق کے ساتھ اور اس کی مشق کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.